بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الملاحم۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 465 ہے، اسی کا یہ باب ہے، باب الملاحم۔ ملاحم یہ ملحمہ کی جمع ہے۔ ملحمہ کہتے ہیں موضع قتال کو، جنگ کی جگہ کو، اور ملحمہ کہتے ہیں گھمسان کی جنگ کو، جو بہت سخت لڑائی ہوتی ہے اسے ملحمہ کہتے ہیں۔ قتال اور خونریزی کو بھی ملحمہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تقریباً ان تمام چیزوں کا ذکر آ جائے گا، موضع قتال کا بھی اور کسی عظیم واقعے کا بھی اور قتال و خونریزی کا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی تقتتل فئتان عظیمتان۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑی جماعتیں باہم جنگ کریں گی۔ تقتتل فئتان عظیمتان، دو بڑی جماعتیں باہم قتال کریں گی، جنگ کریں گی۔ تکون بینہما مقتلۃ عظیمہ، اور ان دو جماعتوں کے درمیان عظیم جنگ ہوگی۔ دعواہما واحدہ، اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ یعنی پہلے جنگیں ہوتی رہیں تو دونوں فریق کے دعوے الگ الگ تھے۔ ایک فریق اسلام کا داعی تھا تو دوسرا فریق کفر کا داعی تھا مثلا۔ لیکن یہ جو دو جماعتوں کے درمیان جنگ ہوگی اور بڑی جنگ ہوگی، ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں اسلام کے دعوے دار ہوں گے۔ تو جب تک یہ صورت ظاہر نہیں ہو جائے گی اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے، یعنی قیامت کے قیام سے پہلے یہ چیز ضرور رونما ہوگی۔ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِّنْ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔ اب یہ دو بڑی جماعتوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما جنگ ہوئی، یہ اس سے مراد ہے۔ تو ایک نشانی تو یہ ہو گئی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑی جماعتوں میں شدید جنگ واقع نہ ہو، جن دو جماعتوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ اسلام ہی کا ہوگا، ہر ایک اسلام کا دعوے دار ہوگا۔ ایک نشانی اور بیان فرمائی حضور نے، وہ حتیٰ یبعث دجالون کذابون قریب من 30، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جھوٹے دجال 30 کے قریب بھیج دیے جائیں۔ یزعم کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، 30 جھوٹے دجال آ جائیں گے۔ دجال ویسے کہتے ہیں مکار کو، فریبی کو، کذاب، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے وہ۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ قریب 30 ہوں گے، اور یہاں صاف صاف ہے 30، تو اس سے پہلے قریب 30، یہاں 30، مطلب کیا اس کا؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں جو قریب 30 کہا گیا ہے اس سے مراد بھی 30 ہی ہوں، وہاں آپ نے متعین نہیں فرمایا اور یہاں آپ نے واضح طور پر متعین کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو اجمالی طور پر بتایا گیا ہو، پھر اس کے بعد تفصیلی علم عطا فرمایا ہو تو آپ نے تفصیل بیان فرما دی کہ 30 ہی ہوں گے۔ تو اس لیے دو روایتوں میں فرق تو ہے الفاظ میں، لیکن اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، ایک نشانی اور بیان فرمائی، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، یعنی علماء جو پائے کے ہیں، بڑے علماء ہیں، اٹھا لیے جائیں گے۔ ان کے بعد جو آئیں گے اس درجے کے نہیں ہوں گے، پھر وہ اٹھا لیے جائیں گے، ان کے بعد والے اس درجے کے نہیں ہوں گے۔ ایسے آہستہ آہستہ علم اٹھ جائے گا، اور حالت یہاں تک پہنچے گی کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے اور اپنا قاضی اور منصف بنائیں گے۔
وَيَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زلزلے زیادہ ہوں گے، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ مختصر ہو جائے گا، یعنی جو اس کی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کب صبح ہوئی کب شام ہوئی پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ اس کے اجزاء سمٹ جائیں گے بالکل۔ وَيَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، اور قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمہارے درمیان مال بڑھ جائے گا، مال زیادہ ہو جائے گا۔ فَيَفِيضَ، تو وہ مال پانی کی طرح بہے گا، یعنی اتنا زیادہ ہو جائے گا جیسے پانی آدمی آسانی سے پا لیتا ہے، پانی بہتا رہتا، بھر لیتا، گرتا رہتا، ایسے ہی مال کی فراوانی ہوگی، کثرت کے ساتھ مال کیا ہے آئے گا، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا۔ حتیٰ یہم رب المال من یقبل صدقتہ، یہاں تک کہ مال والے کو اس بات کے لیے فکر مند کر دے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، یعنی ہر شخص مالدار ہوگا، ہر ایک کے پاس دولت کی فراوانی ہوگی، تو یہ مال کا زیادہ ہونا مالدار کو فکر مند بنا دے گا کہ اب صدقہ کون لے گا اس کا، تو اب ڈھونڈے گا کسی کو، تو کسی کو پائے گا کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ لے لے، چلے اس کو دے دیں۔ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ، یہاں تک کہ وہ شخص ایک آدمی کو اپنا مال پیش کرے گا، یہ زکوٰۃ میں صدقے میں نکالے گا، اس کو پیش کرے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ، تو وہ شخص جس پر وہ مال پیش کرے گا تو کہے گا لا اربا لی بِهِ، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو اب اتنی فراوانی کوئی مطلب اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی بعض جگہوں پر یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا ہے، اس لیے مجبوراً وہ زکوٰۃ بھی دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ قیامت بہت قریب آ رہی ہے، اور اس طرح تو یقین ہی ہے کہ ماضی کے حساب سے جو زمانہ بچا ہے وہ کم ہی ہے۔ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ عمارت میں فخر کریں گے، یعنی اونچی اونچی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر دوسرے سے فخر کریں گے، اچھے اچھے گھر بنائیں گے اور دوسروں پر کیا ہے فخر کریں گے، گویا وہ تعمیر جو ہے فخر مباحات کے لیے ہوگی۔ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک مرد کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا اے کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یعنی میں زندہ نہ ہوتا بلکہ میں مر چکا ہوتا اور اس کی جگہ قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا۔ گویا زندہ نہ رہتا تو فتنہ نہیں دیکھتا، فتنوں میں پڑنے خطرہ نہیں رہتا، گویا جو مر گیا ہے وہ اچھا ہے، فتنوں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آفتاب پچھم سے طلوع ہوگا، یعنی اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، تو جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، وَرَآهَا النَّاسُ، اور لوگ اسے دیکھ لیں گے، آمنوا اجمعون، تو سب ایمان لائیں گے۔ فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا، تو یہ وہ گھڑی ہوگی کسی جان کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو جان پہلے ایمان نہیں لائی تھی، یعنی مغرب سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے جو شخص ایمان نہیں لایا تھا اب ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں خیر کو حاصل کیا، یعنی جس نے ایمان آفتاب مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ایمان قبول کر لیا اور کار خیر کر لیا وہ تو مقبول ہے، اب آفتاب مغرب سے طلوع ہو گیا اب وہ ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان نہیں مانا جائے گا، کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے پہلے نیکیاں نہیں کرتا تھا، اب آفتاب مغرب سے طلوع ہو گیا اب نیکیاں کرتا ہے، خیر کا اکتساب کرتا ہے، کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟
سو کیفیت اس کی یہ ہوگی کہ آفتاب روزانہ رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور وہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اجازت مل جاتی ہے تو وہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے پھر، لیکن اس دن جب وہ آفتاب جائے گا اور مشرق سے طلوع ہونے کا اذن مانگے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا واپس چلا جا۔ اب پھر جب واپس جانے کا حکم ہوگا تو وہیں سے پھر وہ نکل کر کے واپس آنا شروع ہوگا۔ تو یہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، وہ چلتا ہوا آئے گا یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو جائے گا، آدھا راستہ اپنا طے کرے گا، پھر لوٹ کے ادھر جائے گا۔ وہ اس ایک دن کے بعد پھر ہمیشہ اپنے معمول کے اعتبار سے مشرق سے نکلتا رہے گا۔ تو وہی ہے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا۔ وہ آدھا دن ہوگا طلوع ہوگا، اس میں لوگ دیکھ لیں گے، جان لیں گے تو سب ایمان لائیں گے، لیکن جو اس کے دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے وہ ایمان معتبر نہیں ہے، مانا نہیں جائے گا۔ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ۔ اور قیامت ضرور قائم ہوگی اور حالت یہ ہوگی کہ دو شخص اپنے درمیان اپنا کپڑا پھیلائے ہوں گے تو نہ تو اسے خرید اور بیچ سکیں گے اور نہ اسے لپیٹ سکیں گے۔ یعنی قیامت جو آئے گی وہ اچانک آئے گی، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے۔ مثلا کوئی آدمی کپڑا خریدنے گیا ہوگا، کوئی بیچ رہا ہوگا، کپڑا اسے دکھا رہا ہوگا، یہ دیکھ رہا ہوگا، بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، اسی میں قیامت آ جائے گی اور دونوں ختم ہو جائیں گے۔ تو نہ کپڑا وہ خرید سکے گا، نہ وہ بیچ سکے گا، اور نہ اٹھا کے رکھ سکے گا۔ تو یہ فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، تو نہ وہ دونوں اسے خرید اور بیچ سکیں گے اور نہ اسے لپیٹ کر رکھ سکیں گے۔ وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقَحَتِهِ، اور ضرور قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ مرد اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر لوٹے گا، فَلَا يَطْعَمُهُ، تو اسے استعمال نہیں کر سکے گا، یعنی کھا نہیں سکے گا، پی نہیں سکے گا۔ لقحہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کو بچہ دیے ہوئے 3 ماہ گزر چکے ہوں۔ اس وقت اونٹنی بہتر دودھ دیتی ہے تو اس کا دودھ نکال کر کے وہ لائے گا کہ وہ کھائیں پئیں، لیکن وہ کھا پی نہیں سکے گا، یہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيتُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، اور ضرور قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ آدمی اپنے حوض کو ٹھیک کر رہا ہوگا، اسے لیپ رہا ہوگا، برابر کر رہا ہوگا، تو وہ اس میں سے پانی نہیں پی سکے گا یا پانی نہیں پلا سکے گا۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، اور ضرور قیامت قائم ہوگی اور حالت یہ ہوگی قَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا، کہ آدمی لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے ہوگا اور اسے کھا نہیں سکے گا۔ یعنی آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا تو لقمہ اٹھائے گا، منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی، ختم ہو جائے گا، وہ کھا نہیں سکے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی کو ہمیشہ ایمان کی حالت میں نیک کام میں لگے رہنا چاہیے، کہ قیامت کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے، جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔ اب یہ جوتے بال کے ہوں گے، یہ 2 صورتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جوتے پہنیں گے واقعی وہ بالوں سے بنائے گئے ہوں گے، اسے استعمال کریں گے، یا مطلب یہ ہے کہ ان کے بال اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ان کے پاؤں تک پہنچیں گے اور ایسا لگے گا کہ یہ بال ہی ان کا جوتا ہے۔ یہ خوفناک صورت ہوگی، اتنے بڑے بڑے بال والے سامنے آ جائیں تو عجیب و غریب معلوم ہوگا نا۔ تو قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے نعالہم الشعر، جن کے نعال یہ بال ہیں، ان کے جوتے یہ بال کے ہوں گے۔ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ،
صغار العیون حمر الوجوہ ذلف الانوف، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ترک سے قتال کرو گے۔ یہ ترک کیسے ہوں گے؟ صغار العیون، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، حمر الوجوہ، سرخ چہرے والے، ذلف الانوف، چپٹی ناک والے، ناک ان کی بیٹھی ہوگی، چہرے سرخ ہوں گے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ان سے تم جب تک قتال نہ کر لو گے قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ یافس ابن نوح کی اولاد سے ہیں۔ کانا وجوہہم المجان المطرقہ، ایسا لگے گا کہ ان کے چہرے چمڑے سے چھپی ہوئی ڈھال ہیں۔ مجان مجنہ کی جمع ہے، تو ایسا معلوم ہوگا کہ ان کے چہرے چمڑے سے چھپی ہوئی ڈھال ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وکرمانا من العاجم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم عجمیوں میں سے خوز اور کرمان سے جنگ کر لو گے۔ جگہوں کے نام ہے خوز اور کرمان۔ اب وہ لوگ ہوں گے کیسے وہاں کے رہنے والے؟ حمر الوجوہ، سرخ چہرے والے، فطس الانوف، چپٹی ناک والے، صغار العیون، چھوٹی آنکھوں والے، وجوہہم المجان المطرقہ، ان کے چہرے چمڑے سے چھپی ہوئی ڈھال ہوں گے، نعالہم الشار، اور ان کے جوتے بال ہوں گے۔ وہ جو الفاظ کا فرق ہے، تعبیر کا فرق ہے اس میں، ورنہ جو پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے مضمون وہی ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وفی روایت لہو ان عمرو بن تغلبہ عراض الوجوہ، اور انہی کی ایک روایت میں ہے جو عمرو بن تغلب سے مروی ہے کہ عراض الوجوہ، یعنی وہ چوڑے چہرے والے ہوں گے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليہود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے جنگ کریں گے۔ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، تو مسلمان یہود کو قتل کریں گے، حتی یختبی الیہودی من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا۔ فیقول الحجر والشجر، تو پتھر اور درخت کہے گا یا مسلموں، یا عبد اللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یعنی جس پتھر کے پیچھے چھپ جائیں گے پتھر خود ہی بلائے گا، یہ دیکھو یہاں چھپا ہوا ہے۔ درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے درخت خود ہی بلائے گا یہاں چھپا ہوا ہے، کہ یا مسلم ہو یا عبد اللہ، اے مسلم، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، فتعالی فاقتلہ، آ اور اسے مار ڈال۔ الا الغرقد، مگر غرقد، غرقد بھی ایک درخت کا نام ہے جو کانٹے والا ہوتا ہے، تو اس خاردار درخت کو کہتے ہیں غرقد۔ فإنہ من شجر الیہود، تو جو یہودی غرقد کے پیچھے چھپے ہوں گے تو وہ درخت نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے، یا وہ درخت ان کا وفادار ہوگا ظاہر میں، وہ نہیں بتائے گا۔ تو جو وہاں چھپے رہیں گے وہ چھپ سکتے ہیں، لیکن باقی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپ جائیں گے تو وہ خود ہی بتا دیں گے یہاں چھپا ہوا، آ جاؤ انہیں مار ڈالو۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قحطان کا ایک مرد نکلے گا جو لوگوں کو اپنے عصا سے ہانکے گا۔ مطلب کیا عصا سے ہانکے گا؟ یعنی ان کا حاکم ہوگا اور ان کا مالک ہو جائے گا، جدھر چاہے گا ادھر لے جائے گا، لوگ اس کے اطاعت و لوگ اس کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ تو عصا سے ہانکنا یہ کنایہ ہوتا ہے حکومت کی طرف، اور جسے ہانکا جاتا ہے اسے رعایا سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔
تو قحطان سے ایک مرد نکلے گا جو لوگوں کو اپنے عصا سے ہانکے گا، یعنی ان پر اپنی حکومت کرے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الایام واللیالی حتی یملک رجل یقال له الجہجاہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب و روز ختم نہیں ہوں گے، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک مرد جسے جہجاہ کہا جاتا ہے وہ بادشاہ ہو جائے گا۔ حتی یملک رجل یقال له الجہجاہ، یہاں تک کہ وہ مرد بادشاہ ہوگا جس کا نام جہجاہ ہوگا۔ وفی روایت حتی یملک رجل من الموالی یقال له الجہجاہ، اور ایک روایت میں ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، شب و روز ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ موالی میں سے یعنی اجمیوں میں سے ایک مرد بادشاہ ہوگا جسے جہجاہ کہا جاتا ہے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا۔ وعن جابر ابن سمورۃ قال، اور حضرت جابر ابن سمورہ سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لتفتحن عصابۃ من المسلمین کنز آل کسریٰ الذی فی الابیض، ضرور مسلمانوں کی ایک جماعت آل کسریٰ کے خزانے کو فتح کر لے گی، کھولے گی، جو ابیض میں ہے۔ ابیض ایک مضبوط قلعے کا نام ہے جو مدائن میں واقع ہے، تو خزانہ جو مدائن کے اس مضبوط قلعے ابیض میں رکھا ہوا ہے، تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس خزانے کو بھی کھولے گی۔ تو ضرور مسلمانوں کی ایک جماعت آل کسریٰ کے خزانے کو کھولے گی جو ابیض میں موجود ہے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا کسریٰ فلا یکون کسریٰ بعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسریٰ ہلاک ہو گیا، یعنی جو فارس کا بادشاہ ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ تعبیر کیا ماضی سے اس لیے کہ اس کا وقوع یقینی ہے، مطلب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے۔ فلا یکون کسریٰ بعدہ، تو پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، یعنی وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی پھر۔ وقیصر، اور قیصر ہلاک ہو جائے گا، یعنی وقیصر لیہلکن ثم لا یکون قیصر، اور قیصر ضرور ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا۔ قیصر کہتے ہیں روم کے بادشاہ کو، جو بولتے ہیں قیصر و کسریٰ، روم اور فارس کے بادشاہ۔ وَلَا تُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کیے جائیں گے، یعنی قیصر کے خزانے بھی اور کسریٰ کے خزانے بھی۔ وَسَمَّ الْحَرَبَ خُدْعَةً، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کا نام رکھا فریب۔ جنگ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔